हेलो फ्रेंड्स। आज इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा आ चुके हैं और आज इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मुसलमानों की सबसे अजीम जंग की। जी हाँ, जंगे बदर। तो गाइस, जंगे बदर और भी मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा जंगें लड़ी, गिज़वा जैसे गिज़वा बदर, उसके अलावा गिज़वा हुनैन, गिज़वा खंदक। इस वाली ये जो जंगाए बदर है ना, ये मुसलमानों की तकरीबन सबसे बड़ी जंग थी जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में लड़ी थी और इसके अंदर अल्लाह ताला ने भी अपना एक मिरेकल शो किया था। तो आज हम इसी जंगे बदर के ऊपर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले मैं आपको पॉइंट्स बताता चलूँ जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, व्हाट वाज जंगे बदर? आखिर जंगे बदर थी क्या, किस बात पे हुई थी? एंड व्हाट हैपेंड इन इट, यानी उसमें हुआ क्या था, कितने मुसलमानों की आर्मी थी, कितने काफिरों की आर्मी थी, कौन जीता, एंड हु वॉन दिस बैटल, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, और यानी इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे मुसलमानों पर और कुरैश के लोगों पर। तो शुरू करते हैं गाइस। तो पहले की तरह आज भी मेरे पास फ़ोन है स्क्रिप्ट रीड करने के लिए, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में स्क्रिप्ट रीड कर लेता हूँ। What was Jang-e Badr? The Battle of Badr was a pivotal event in Islamic history that took place on March 17, 624 CE, 17 Ramadan, 2 AH. Here's a breakdown of what happened. गाइस, जंग बदर मुसलमानों की एक अजीम जंग थी जो कि 17 रमज़ान 2 AH में हुई थी और 17,624 CE के अंदर इसलिए टेक प्लेस की थी, यानी ये इस दिन हुई थी 17 रमज़ान मुबारक को। तो ये जंग मुसलमानों की तकरीबन सबसे अजीम तरीन जंगों में आती है और ये सबसे अजीम तरीन जंग भी है। और इस जंग में अल्लाह ताला ने भी अपना एक मिरेकल शो किया था और इस जंग में मुसलमानों को फ़तह भी हुई थी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। तो ये थी जंग बदर की डेफिनेशन। अब इसमें हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड। The battle was found between a Muslim army of 313 warriors led by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and a well-equipped Quraysh army of around 1,000 soldiers. The Muslims, despite being outnumbered, were determined to defend their faith and territory. The battle began with the individual duels where the Muslims emerged victorious, killing prominent Quraysh warriors. The Quraysh then launched a coordinated attack, but the Muslims held their ground and with divine intervention they inflicted significant casualties on the enemy. जी हाँ गाइस, जंग बदर मुसलमानों की सबसे अजीम तरीन जंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो जंग बदर में मुसलमान लोग थे ना, उनकी जो कमान थी ना, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाली हुई थी। यानी मुसलमानों के जो जीतने के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। और जंग बदर से एक दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगी थी कि हमें इस जंग में फ़तह नसीब फरमा। जी हाँ गाइस, जंग बदर में क्या होता है कि जंग बदर में ना मुसलमान, जैसे जंग तो किसी टाइम भी हो जाती है ना, जैसे अब मैं बैठूँ कोई आके मुझे मारे, मैं अपने डिफेंड करूँ और वो मुझे मारे, तो ये जंग है एक किस्म की, पर ये छोटी है। उस टाइम थी बड़ी लेवल की जंग बदर, अजीम जंग, यानी गिज़वाए बदर जिसको आप जानते हैं। तो गिज़वाए बदर में क्या हुआ था कि मुसलमानों की 313 आर्मी थी, 313 लोगों की आर्मी थी और जो काफिर थे यानी कुरैश के लोग थे उनकी 1000 सोल्जर्स थे, यानी 1000 लोगों की उनकी आर्मी थी। बट इस जंग में मुसलमानों की इतनी कम तादाद होने के बावजूद भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ और इस जंग में मुसलमानों ने ये जंग बहुत अच्छे तरीके से जीत ली और हज़ारों के हज़ारों जो एनिमीज़ वगैरह थे उन सबको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और इस गिज़वाए बदर की किंग बने थे मुसलमान लोग, यानी मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। The Muslims won the battle with Allah's support and guidance playing a crucial role in their victory. The Quraysh army suffered heavy losses with 70 killed and 70 captured, including many prominent leaders. Their Muslims, on the other hand, lost 14 warriors who were martyred in the battle. जी हाँ गाइस, अब हज़ारों की तादाद में उन्होंने काफिरों को तो जहन्नुम में वासिल नहीं किया, बट 70 लोगों को तो उन्होंने तकरीबन उसी जंग के अंदर ही, यानी 70 जो लोग थे वो मार दिए थे और 70 लोगों को कैप्चर कर लिया था। और मेरे ख्याल से जो बाकी के लोग थे, जो बाकी के 1000 में से 140 माइनस करें, यानी कि जो बाकी के लोग थे 860 लोग, वो फरार हो गए थे, भाग गए थे डर के मुसलमानों से। और इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतनी अच्छे तरीके से विक्ट्री दी थी। बट ये था कि मुसलमानों के बीच 14 अजीम वॉरियर्स शहीद हो गए थे।
صرف 14 اور کافروں کے کتنے 70 مر گئے تھے اور 70 کیپچر ہو گئے تھے اور باقی بھاگ گئے تھے اور مسلمانوں کے صرف 14 شہید ہوئے تھے۔ تو اس جنگ میں ایسے مسلمانوں کو بہت اچھی طریقے سے فتح نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہمیں کرشمہ دیکھنے کو ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس جنگ کی کمان سنبھالی ہوئی تھی اس لیے اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت اچھے سے فتح نصیب ہوئی۔ اب اس کی بات کر لیتے ہیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوئی، یعنی اس کے افیکٹس کیا ہوئے۔ Consequences: The Battle of Badr had far-reaching consequences. پہلا اس کا تھا boosted Muslim confidence. The victory strengthened the Muslim community, demonstrating the power of faith and unity. جی ہاں غازی جنگ میں جیسے مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی تو مسلمانوں کو اپنے اوپر بہت اچھا سے جذبہ اور یقین ہو گیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اپنی جذبے سے ہم کافروں کو بے شک جتنی مرضی تعداد میں ہم ان کو جہنم میں واصل کر سکتے، جہنم میں بھیج سکتے۔ اس کے بعد تھا شفٹس ان پاور ڈائنمکس. دا بیٹل مارکڈ اے ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری آف اسلام, اسٹیبلشنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے میجر لیڈر ان عربین پیننسولا. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس جنگ کے جو لیڈر تھے نا وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مسلم لوگوں کی کمان سنبھالی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے بھی اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے کا یہ سب سے بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا انکریزڈ پرسیکیوشن آف مسلمس. The Quraysh defeat led to increased persecution of Muslims in Makkah, making it harder for them to practice their faith. جی ہاں گائز جو کہ قریش کے لوگ مکہ میں آباد تھے تو یہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنے فیتھ کو پریکٹس کر سکے کیونکہ وہاں اب زیادہ سے زیادہ جو روب تھا نا وہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا. تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرشمہ کیا اور مسلمانوں کی صرف 313 لوگوں کی آرمی کے سامنے کافروں کی کتنی بڑی آرمی تھی، 1000 لوگوں کی آرمی. 1000 لوگوں میں سے 70 پیپل مار دیے گئے تھے، 70 کو کیپچر کر لیا گیا تھا یعنی غلام بنا لیا گیا تھا، اور باقی جو 860 پیپل آپ کہہ سکتے جو بچے تھے وہ بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے جنگ سے تاکہ ہم لوگ بھی مر نہ جائیں. اور مسلمانوں کے صرف اور صرف 14 سپاہی یعنی 14 سولجرز پر مارٹر یعنی 14 شہید ہو گئے تھے. تو اس جنگ میں ایسے مسلمانوں کو ایک بہت اچھی سی فتح نصیب ہوئی. اب گائز یہ وار شروع کیوں ہوا تھا؟ گائز اس کی ایگزیکٹ تو ہمیں نہیں پتہ بٹ اکارڈنگ ٹو آور نالج اینڈ اسکرپٹ ہمیں یہ ضرور معلوم ہوا کہ قریش کے لوگ مسلمانوں کے لوگوں کے خلاف پلاننگز کر رہے تھے. مسلمانوں کے لوگ اب مسلمان آہستہ آہستہ نا اپنی جو ان کا فیتھ تھا یونٹی تھی نا اس کو اسٹریٹن کر رہے تھے یعنی مضبوط کر رہے تھے. تو قریش کے لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اچھی نہ لگی، تو قریش کے لوگوں نے نا مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دی کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے مار سکتے ہیں، اس طریقے سے مار سکتے ہیں. تو جیسے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آرمی ریڈی کر لی، اپنے سارے ویپنز وغیرہ بھی ریڈی کر لیے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی اب فل تیار ہو گئے تھے اس جنگ کے اندر لڑنے کے لیے. اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ جنگ ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو بہت سا بینیفٹ بھی ہوا. اور گائز مسلمانوں کو جو سب سے بڑا بینیفٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا فائنینشیل حالات کافی اچھے ہو گئے تھے. گائز جنگ بدر میں جو 1000 سپاہی وغیرہ تھے ان کو مار کے ان کی تلواریں وغیرہ مسلمانوں کو ملی تھی، ان کے جو سوٹ وغیرہ تھے کافی زیادہ گھوڑے وغیرہ مسلمانوں کو ملے تھے. یعنی مسلمانوں کے تھوڑے سے زیادہ نہیں تھوڑے سے فائنینشیل حالات بھی بہت زیادہ سٹیبل ہو گئے تھے. اب گائز یہ کوئی قلعہ تو تھا نہیں کہ کوئی فتح کرو تو قلعے کے اندر جتنا بھی خزانہ زیورات جتنا بھی چیزیں ہوگی وہ مل جائے گی. اب یہ تو ایک جنگ ہوئی تھی میدان میں غزوہ بدر، تو اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت اچھی فتح نصیب ہوئی. تو ہاں گائز یہ تھی ساری کی ساری جنگ بدر. اور اس جنگ بدر میں جو مین ہماری سمری نکلی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے 313 آرمی کے ساتھ کافروں کی 1000 آرمی کو ڈیفیٹ کر دیا تھا اس جنگ میں، اور مسلمانوں کی صرف 14 سپاہی شہید ہوئے تھے اور کافروں کے 70 سپاہی کو مار دیا تھا اور 70 سپاہی کو کیپچر کر لیا گیا تھا، اور باقی کے 860 جو سپاہی بچے تھے وہ سارے بچ ڈر کر بھاگ گئے تھے. اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی بھی بہت زیادہ کرشمہ دکھایا گیا تھا اور مدد ہوئی تھی اور مسلمانوں نے یہ جنگ بہت اچھے طریقے سے جیت لی تھی. جی ہاں گائز اب یہ تھی صرف اور صرف جنگ بدر کی ویڈیو. اب جیسے غزوہ حنین یعنی جنگ حنین اور اس کے علاوہ غزوہ خندق اور یہ سارا معرکہ موتا یہ ساری جو اور بھی جنگیں وغیرہ ہیں نا یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے آنے والی ویڈیوز میں. تو آج کی ویڈیوز میں اتنا ہی کافی تھا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں گائز میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے اس انفو مسٹری ود ایان چینل پر 10,000 ویوز مکمل ہو چکے ہیں. کنگریچولیشنز ٹو یو آل.
آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے صرف 10,000 ویوز مکمل ہو چکے ہیں اور 60 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں. بٹ گائز تھوڑے سی سبسکرائبر اور واچ ٹائم کم ہے جس لیے مونیٹائز میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. گڈ بائے.